بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ کعبہ کی نئی تعمیر اور اللہ کی غیبی امداد۔ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے۔ زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا۔ پھر کعبہ کی دیواریں نیچی تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہیں تھیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا، جس سے بہت سی عمارتیں گر گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا، جس وجہ سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی۔ ناظرین کرام، کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا۔ پھر دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے تھے۔ اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں دوسرے لوگوں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا۔ مکہ کے باہر سے آنے والے لوگ مکہ والوں کی عزت کرتے اور ان کو اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ لوگ بیت اللہ کے ہمسائے تھے، اس کے خدمت گار تھے اور پاسبان تھے، اور بیت اللہ کی خدمت کرنے کے لیے مختلف عہدوں سے سرفراز تھے۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے، کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے۔ ناظرین کرام، کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں، لیکن عمارت بالکل بے جان ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں اور ہر آن اس کے گر جانے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس کو گرانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پس و پیش کے بعد اسے گرانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے۔ اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقہ سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں۔ ناظرین کرام، خدا کا کرنا کہ انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ حبشہ جا رہا تھا، مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے۔ ناظرین کرام، قریش کو اس واقعہ کی خبر ملی، لہٰذا فوراً انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا اور اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے۔ معزز ناظرین، باقوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا، پھر اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت محفوظ رہے گی۔ پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔
چنانچہ مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا۔ لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا، اس لیے باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو گرانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ناظرین کرام، اب کعبہ کو گرانے کا وقت آ گیا۔ لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ شش و پنج میں پڑ گئے، گرائیں یا نہ گرائیں۔ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جو کعبہ کو گرانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا، اور پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرت ناک منظر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد گرانا نہیں تھا، بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون گرا دیا۔ معزز ناظرین، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح بھی نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اطمینان ہوا اور انہوں نے کعبہ کی عمارت کو گرانا شروع کر دیا۔ گرانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ گراتے گراتے وہ ایک سبز چٹان پر پہنچے۔ اس پر بھی کدالیں ماری، مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی توں رہی۔ پھر وہیں نئی عمارت کی بنیاد بنی، قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے وہ پتھر ڈھو ڈھو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ معزز ناظرین، کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے۔ اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے۔ اسلام میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہے۔ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ہر طواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں اور اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی، اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس جگہ پر رکھے۔ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا، لوگوں میں نوک جھوک ہوتی رہی، اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے۔ وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات نہایت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔
بنو عبد الدار اور بنو عدی دو مشہور قبیلے تھے۔ انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے عہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے اور کسی دوسرے قبیلے کو اس کے پاس بھی نہیں پھٹکنے دیں گے۔ ناظرین اکرام، عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا عہد کرتے تو پیالہ میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا۔ یہ قریش کا سب سے بوڑھا آدمی تھا۔ ہر ایک اس کا ادب و احترام کرتا اور اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے۔ بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں، نفرت و عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ۔ عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب الصفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو۔ معزز ناظرین، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد حرم شریف کی چار دیواری تھی۔ اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام باب الصفا ہے، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف پڑتا ہے۔ سب نے نگاہیں باب الصفا پہ گاڑ دیں کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک خوبصورت جوان باب الصفا سے نمودار ہوتا ہے۔ وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے، دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں، امین امین محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ معزز ناظرین، کتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر۔ پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانت داری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تأمل ہو۔ دیکھتے ہیں آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بے تابی سے آگے بڑھے اور آپ سے فیصلہ چاہا۔ آپ نے فرمایا، ایک کپڑا لاؤ۔ کپڑا آیا تو آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا۔ پھر فرمایا، ہر قبیلہ کا سردار ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے کپڑے کے کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا۔ ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا۔ معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی۔ دشمنیوں عداوت کے شعلے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر کی، ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ رکھ دیا، جہاں بتوں کا مہاراجا ہبل براجمان تھا، اور اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے۔ بے داغ سیرت، پاکیزہ طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اور اے محمد، بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔
تو ناظرین کرام یہ تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 9واں ایپیسوڈ، اور اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 8واں ایپیسوڈ دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔